کیا کریں گے مسٹر موڈی آپ اس ملک کا؟ آپ پاکستان کی مثال مت دو. پاکستان میں خط و غارت گری ہو رہی ہے، پاکستان میں مسجدوں میں بم لگائے جا رہے ہیں، پاکستان میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے، پاکستان میں بریلوی دیوبندی سلفی کے نام پر قتل و غارت گری ہو رہی. ہندوستان کی توہین مت کرو آپ پاکستان سے ملا کر. ہم کو کیا لینا دینا پاکستان سے؟ ہم تو ٹھکرا دیے جنا کے پیغام کو. اور ہم کیوں ٹھہرے ہندوستان میں؟ بولتا ہوں مسٹر موڈی آپ کو، ہندوستان میں 17 کروڑ مسلمان ہیں تو ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون قطرہ بہایا تھا. ہندوستان کی آزادی کی تحریک مسٹر موڈی اور کانگریس والوں سن لو، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک مہاتما گاندھی کے آنے کے بعد شروع ہوئی. نہیں، ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہمارے علماء کے خون کی سیاہی سکنے سے پہلے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. سن 57 کی جنگ آزادی میں جب کوئی نہیں تھا، جب نہ نہرو تھے، نہ مہاتما گاندھی تھے، نہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جب علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تھے، ریشمی رومال کی تحریک اٹھانے والے تھے جنہوں نے کالا پانی کی سزائیں اٹھائیں، جب RSS کی نہ خاکی چڈی تھی نہ اس کا لٹ تھا. ہم اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے انگریزوں سے. اور کیوں ہم نے کیا؟ کہ ہندوستان کے اس خوبصورتی کو بچا کے رکھیں گے. ہندوستان کی خوبصورتی مسٹر موڈی آپ سے نہیں ہے. ہندوستان کی خوبصورتی پہچان مسٹر موڈی آپ سے نہیں ہے. ہندوستان کی خوبصورتی، ہندوستان کی پہچان اس کی تہذیب سے، اس کی تمدن سے. ایسے 56 لوگ آ کے چلے جائیں گے اس دنیا سے، مگر ہندوستان کی خوبصورتی کو متاثر نہیں ہونا پڑے گا. ہم ملک کی آزادی میں حصہ لیے، جوہر برادران نے اپنی قربانیاں دی، خلافت تحریک چلایا. اور جب پارٹیشن ہوا، لوگ بھاگ رہے تھے، پریشان تھے، تو دلی کی جامع مسجد پر بیٹھے ہوئے کسی ایک 18 سال کے نوجوان نے ایک مولانا کی تقریر کے الفاظ سنے تھے. اس مولانا نے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نوجوان، تو ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزار. اس مولانا نے کہا تھا کہ اس بادل نے میلا پانی برسایا اور تو نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پینچے چڑھائے. مولانا نے کہا کہ اس ملک میں رہو، اس ملک کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے. تو اس 18-19 سال کے نوجوان نے کہا کہ ہاں، میں ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی نہیں گزاروں گا. آج آپ ہم سے یہ سلوک کر رہے ہیں کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، انصاف اب تک نہیں ہوا. مراد آباد کا فساد ہوا، انصاف نہیں ہوا. ملیانہ ہاشم پورہ میں گولی مار کر لاشوں کو پانی میں پھینک دیا گیا، انصاف نہیں ہوا. نوکریاں نہیں ملتی، ریزرویشن نہیں ملتا. جاٹوں کو مل سکتا ہے، مراٹھوں کو مل سکتا ہے، پٹیلوں کو مل سکتا ہے، مگر ہم کو نہیں مل سکتا. اور آج جو ہماری شناخت ہے، کیا ہے ہماری شناخت؟ کہ ہم اپنی شادی اسلامی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی جائیداد کو اسلامی طریقے سے دینا چاہتے ہیں. اس میں کوئی کرمنل قانون تو نہیں ہے، مگر آپ اس کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. بتائیے کس کا دل چھوٹا ہے؟ کس کا دل چھوٹا ہے؟ اور اس مسلمان سے آپ کیا کہیں گے جس نے سن 57 کی جنگ آزادی سے لے کر اب تک تمام چیزوں کو قربان کرتے آیا؟ اس نے بابری مسجد کو کھویا، آلیر کا انکاؤنٹر ہوا، مگر کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہندوستان سے ہماری دشمنی ہے. ہم نے کہا آلیر کے مارنے والے پولیس والے ہیں، ان کے پشت پناہی کرنے والے ظالم ہیں. مسجد کی شہید شہادت کی آپ نے، ہم نے ہندوستان کے خلاف نہیں کہا، ہم نے کہا کہ یہ کرنے والے. کتنی ہماری مثالیں ہیں وفاداری کی، مگر آپ وفاداری کو نہ سمجھتے، نہ آپ کے دل میں اتنی جگہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جدوجہد کرنا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں سے بھی ہم ان کے لیے دعا کریں کہ ایسے نازک مرحلے میں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے، اللہ ان کو ان سے اچھے فیصلے کرائے. کیونکہ آج ہم کو یہ تمام چیزوں پر غور کر کے متحد رہیے، کثرت سے دعا کریے، شادی کو آسان کریے، اور جتنا ہو سکے کم خرچہ کریے شادی میں. یہ رسم و رواجات جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یاد رکھو یہ باجا تمہاری خبر میں کام میں آنے والا نہیں ہے، یہ پھولوں کا ہار لے کر جانا قبر میں کام آنے والا نہیں ہے. یاد رکھو یہ تہذیب و تمدن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے. اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ رات کے 2:15 بج رہے ہیں اور آپ نے
یہاں پر بیٹھ کر صبر کے ساتھ اس اپنے اتحاد اور اپنی ملی جمہوریت اپنے جذبے کا ثبوت دیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی ان کوششوں کو اللہ کامیاب کرے, اور جو ہندوستان میں ہم نے جو کام کر رہے ہیں اللہ اپنی شریعت کی حفاظت کرے اور ہماری شناخت کو بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.